السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 71 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کے فیمیل کیمپس میں ایک دوسری ٹیچر سے مل کر وہ انٹرنس بلاک سے نکلی تو سامنے ایک طویل روش تھی جس کے اختتام پہ مین گیٹ تھا۔ اس نے گردن جھکا کر ایک نظر اپنے پیروں کو دیکھا جو سیاہ ہیل والی سینڈلز میں مقید تھے۔ ہیل کی اتنی عادت تھی کہ دکھتے پیر کے باوجود اس نے ہیل پہن لی تھی، مگر اب چل چل کر دایاں پاؤں ٹخنے اور ایڑی سے درد کر رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ طویل سڑک عبور کر کے وہ گیٹ سے باہر آئی تو کار سامنے ہی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے اسے آتے دیکھ کر فوراً پچھلی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیور الا بخش نے فوراً کار اسٹارٹ کر دی۔ H10 کا وہ خالی سا علاقہ تھا۔ یونیورسٹی کی حدود سے نکل کر کار اب مین روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ اطراف میں دور دور فیکٹریز، عمارتیں یا انسٹی ٹیوٹ تھے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ اچانک الا بخش نے بریک لگائے۔ وہ جو ٹیک لگائے بیٹھی تھی جھٹکے سے میکانکی طور پہ ذرا آگے کو ہوئی۔ کیا ہوا؟ یہ گاڑی سامنے آ گئی۔ الفاظ الا بخش کے لبوں پہ ہی تھے کہ حیا نے ونڈو اسکرین کے پاس اس منظر کو دیکھا۔ وہ چمکتی ہوئی سیاہ کار ایک دم سے سامنے آئی تھی، یوں کہ ان کا راستہ بلاک ہو گیا تھا۔ ڈرائیور سیٹ سے سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص نکل کر تیزی سے ان کی جانب آیا تھا۔ حیا یک ٹک اس سیاہ اکارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس گاڑی کو پہچانتی تھی۔ اس گاڑی نے تایا فرقان کو ٹکر ماری تھی۔ ولید اس کے دروازے سے چند قدم دور ہی تھا۔ غصے کا ایک ابال اس کے اندر اٹھنے لگا۔ الا بخش، جلدی سے ابا کو فون کرو اور بتاؤ کہ ولید نے ہمارا راستہ روکا ہے۔ میں تب تک اسے ذرا بات کر لوں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ولید اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، چہرے پہ تیش، آنکھوں میں نفرت۔ اس نے کنکھیوں سے گاڑی میں بیٹھے الا بخش کو نمبر ملاتے دیکھا۔ میرا خیال تھا آپ ملک سے فرار ہو چکے ہیں، مگر نہیں، آپ تو یہیں ہیں، بہت سکون اور اطمینان سے کہتی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ خیر، چند دن کا عیش ہے مسٹر لغاری، پھر آپ کو اقدام قتل کے کیس کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ میری بات سنو۔ ایک ہاتھ کار کی چھت پہ رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے تنبیہ کرتا وہ بہت تیش کے عالم میں کہہ رہا تھا، تم اس مقدمے میں میرے خلاف ایک لفظ نہیں کہو گی۔ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور تم اپنے بیان میں یہی کہو گی۔ میں بیان دے چکی ہوں اور تم نامزد ملزم ٹھہرائے جا چکے ہو۔ اپنی بکواس اپنے پاس رکھو۔ جو میں کہہ رہا ہوں تم وہی کرو گی۔ تم یہ مقدمہ فوراً واپس لے رہی ہو، سنا تم نے؟ وہ بلند آواز میں بولا تھا۔ الا بخش فون کان سے ہٹا کر دوبارہ نمبر ملا رہا تھا۔ شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو کیا کرو گے؟ مجھے دوبارہ اپنی گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کرو گے؟ اس نے استحاضیہ سر جھٹکا۔ ولید چند لمحے لب بھیجے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ میرے پاس تمہارے لیے اس سے بہتر حل موجود ہے۔ اچھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ اطراف سے گاڑیاں زن کی آواز کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ ولید نے گاڑی کی چھت سے ہاتھ ہٹایا، جیب سے اپنا موبائل نکالا، چند بٹن پریس کیے اور پھر اس کی اسکرین حیا کے سامنے کی۔ کیا اس منظر کو دیکھ کر کوئی گھنٹی بجی ہے ذہن میں؟ ایک تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا تو حیا نے ایک نگاہ اس کے موبائل اسکرین پہ ڈالی، مگر پھر ہٹانا بھول گئی۔ ادھر ہی جم گئی، منجمد، شل، ساکت۔
शरीफों का मुजरा। उस वीडियो की झलक किसी ने खोलता हुआ पीतल उसके ऊपर डाल दिया था। अंदर बाहर आग में लिपटे गोले बरसने लगे थे। बेयकीनी सी यकीनी थी। निकल गई ना अकड़, अब आई हो ना अपनी औकात पे। वलीद ने मुस्कुराकर अस्बात में सर हिलाते हुए मोबाइल बंद करके जेब में डाला। निकाब से झलकती उसकी शशदर साकित आंखें अभी तक वहीं मुंजमद थीं। ज़रा सोचो, मैं वीडियो के साथ क्या क्या कर सकता हूँ, वो अब कदरे मुस्कुरा कर कह रहा था। हया का शौक उसे समझाने के लिए काफ़ी था कि तीर ऐन निशाने पे लगा है। अगर मैं इसे तुम्हारे ख़ानदान के सामने सारे मर्दों तक पहुँचा दूँ तो क्या होगा हया बीबी? कभी सोचा है तुमने? क्या अब भी तुम मेरा नाम इस केस में ले सकोगी? फिर उसने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। ऐसी गलती कभी ना करना, वरना मैं तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो जो आंधी तूफान की तरह आया था, किसी पर सुकून फातिहा की तरह पलट गया। अपनी गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद किया, साइड मिरर में देखते हुए हाथ हिलाया, सन ग्लासेस आंखों पे लगाए और गाड़ी आगे बढ़ा कर ले गया। वो अभी तक कार के साथ शल सी खड़ी थी। नकाब के अंदर लब इसी तरह अध खुले और आंखों की पुतलियां साकित थी। उसकी दिल की धड़कन हल्की हो गई थी, जैसे कोई लुटी पुटी कश्ती समुद्र की गहराई में डूबती चली जा रही हो। नीचे और नीचे गहराई, पाताल। बड़े साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। अब क्या करना है मैम? अला बख्श गाड़ी से बाहर निकलकर उससे पूछने लगा। उसका सख्ता ज़रा सा टूटा। बेहद खाली खाली नज़रों से उसने अला बख्श को देखते नफ़ी में सर हिलाया और फिर बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। उसका सारा जिस्म ठंडा पड़ गया था, ठंडा और नीला, जैसे चांदी के मुजस्मे को किसी ने जहर दे दिया हो। वो कब घर पहुँचे, कैसे नीचे उतरी, उसे होश नहीं था। बहुत छोटे कदम उठाते हुए अंदरूनी दरवाज़ा खोलकर उसने लॉन्च में कदम रखा ही था कि सामने कोई खड़ा नज़र आया। ब्लू जीन्स, सियाह टी शर्ट, सुनहरी सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी आंखें। वो हंसते हुए किसी से बात कर रहा था। आहट पे पलट कर हया को देखा, जो मैकानगी अंदाज में नकाब नाक से उतार कर ठोड़ी तक ला रही थी। ये हमारे घर में जामिया हफ्सा कहाँ से आ गया? जो खुशगवार हैरत के ज़ेरे असर बोला। हया ने धीरे से पलकें झपकाई। उसकी आंखों ने उस शख्स का चेहरा अपने अंदर मुकीद किया। फिर बसारत ने ये पैगाम दिमाग को पहुंचाया। दिमाग ने जैसे सुस्त रवि से उस पैगाम को डिकोड किया और फिर उस शख्स का नाम उसके लबों तक पहुंचा। रुहेल। चंद लम्हे लगे थे उसे अपने शल होते दिमाग के साथ अपने बड़े भाई को पहचानने में। इतने शॉक्ड तो अब्बा भी नहीं हुए थे जितनी तुम हुई हो। वो मुस्कुरा कर कहता आगे बढ़कर उससे मिला। वो खुश था। अब्बा और उसका मामला हल हो गया था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस खाली खाली नज़रों से उसे देख रही थी। हया, ये नताशा है, इधर आकर मिलो। अम्मा ने जाने कहाँ से उसे पुकारा था। उसने धीरे से गर्दन मोड़ी। अम्मा के साथ लॉन्च के सोफे पर एक लड़की बैठी थी, जिसका दिमाग मज़ीद काम करने से इनकारी था। उसने बस सर के इशारे से उस अनजान लड़की को सलाम किया और फिर रुहेल को देखा। मैं आती हूँ, सर में दर्द है, सोना है मुझे। मुबहिम टूटे बेरत्ब अल्फाज कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे से शायद अम्मा ने उसे पुकारा था, मगर उसने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। जहन इस तरह से एक नुक्ते पे मुंजमद हो गया था कि वहाँ से आगे पीछे नहीं जा रहा था।
किसी खुदकार रोबोट की तरह उसने अबाया के बटन खोले, फिर सर से सियाह स्कार्फ अलहदा किया तो बालों का जूड़ा खुल गया। सारे बाल कमर पे गिरते गए। उसने सियाह लंबी कमीज के साथ सफ़ेद चूड़ीदार पाजामा पहन रखा था। इर्द गिर्द हर शे अजनबी सी लग रही थी। वो खाली और जहरी के आलम में चलती बाथरूम की तरफ आई। दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और बाथरूम की सारी लाइटें जला दी। वो इसी अंदाज में चलती हुई शावर तक आई और उसे पूरा खोल दिया। फिर हाथ टब की मुंडेर के किनारे पे बैठ गई। उसकी सियाह लंबी कमीज का दामन अब पैरों को छू रहा था। शावर से निकलती पानी की तेज धार बूंदें सीधी उसके सर पे गिरने लगी। वो जैसे महसूस किए बिना सामने सिंक के साथ स्लैब पे रखे पोटपोरी भरे शीशे के प्याले को देख रही थी, जिसकी खुशबू पूरे बाथरूम में फैली थी। इंसान समझता है कि गुनाह भुला देने से वो ज़िंदगी से खारिज हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। गुनाह पीछा करते हैं। वो अरसे बाद भी अपने मुल्क से अपने मालिक से मिलने आ जाते हैं। गुनाह कब्र तक इंसान के पीछे आते हैं। उसके गुनाह भी एक दफ़ा फिर उसके सामने आ गए थे। उन्होंने दुनिया के हुजूम में भी अपने मालिक को तलाश कर लिया था। मूसलाधार पानी उसके सर से फिसल कर नीचे गिर रहा था। बाल भीग कर मोटी मोटी लटों की सूरत बन गए थे। उसका पूरा लिबास गीला हो चुका था। वो यकटक सामने टाइल से मज़ीन दीवारों को देख रही थी। वलीद के पास वो वीडियो कहाँ से आई वो नहीं जानती थी, मगर एक बात तय थी, अल्लाह ने उसे माफ़ नहीं किया था। उसके गुनाह धुले नहीं थे। वो आज भी उसके साए की तरह उसका पीछा कर रहे थे, और अगर वो सब कुछ उसके ख़ानदान वालों के सामने आ गया तो पानी की बौछार अभी तक उसे भिगो रही थी। उसके चेहरे, बालों और सारे वजूद पे मोटी मोटी बूंदें गिर रही थीं। उसे जैसे बारिश के कतरे होते हैं, जैसे सीप से निकलते मोती होते हैं, जैसे टूटे हुए आंसू होते हैं। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर वो अभी तक यूं ही शल सी बैठी थी। ये क्या हो गया था? वो अब क्या करेगी? वलीद के हाथ उसकी कमज़ोरी लग गई थी। वो उसके खिलाफ गवाही ना दे तो क्या वलीद बस कर देगा? नहीं, वो जान चुका है कि उसके पास क्या चीज़ है। वो उसे बार बार इस्तेमाल करना चाहेगा। क्या वो इसी तरह उसके हाथों ब्लैकमेल होती रहेगी? उसने क्यों वलीद को थप्पड़ नहीं दे मारा? वो क्यों डर गई? वो क्यों जाहिर नहीं कर सकी कि उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता? मगर वो ये जाहिर नहीं कर सकी थी। वो सब कुछ इतना गैर मुतवक्को हुआ था कि इंसान होने के नाते वो संभल नहीं सकी थी, और वलीद जीत गया था। अल्लाह ने उसे माफ़ नहीं किया। नीली मस्जिद में बैठकर उसने कितनी माफ़ी मांगी थी, कितना नूर मांगा था, और अब खुद को उसकी पसंद के मुताबिक ढालने के बाद जब उसे अपने गुनाह भूलते जा रहे थे तो अचानक वो सब उसके सामने ला खड़ा कर दिया गया था। वो बुरी लड़की नहीं थी, उसका कोई अफीर नहीं रहा था। दुकानदार को रुपये पकड़ते वक्त भी एहतियात करती थी कि हाथ ना टकराए, मगर खूबसूरत दिखने की ख्वाहिश से उससे चंद गलतियां हुई थीं और वो अब तक माफ़ नहीं हो सकी थी। जाने कब वो उठी, शावर बंद किया और भीगे बालों और कपड़ों समेत बेड के साथ नीचे कारपेट पे बैठी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उकड़ू बैठे, सीने के गिर्द बाजू लपेटे, सर घुटनों में दिए, वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला।
جب وہ اٹھی تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ کمرے میں تاریکی پھیلی تھی۔ لباس اور بال ابھی تک نم تھے۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو روحیل اور اس کی بیوی کا خیال آیا۔ اس نے تو اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اماں نے کیا نام لیا تھا۔ فریش ہو کر انگوری لمبی قمیص کے ساتھ میرون چوڑی دار پاجامہ اور میرون دوپٹہ لے کر وہ گیلے بالوں کو ڈرائر سے سکھا کر باہر آئی تو گھر میں چہل پہل سی تھی۔ سہرش اور ثنا آبدہ چچی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ارحم، سونیا اور سائمہ تائی بھی لانج میں تھیں۔ روحیل کی بیوی فاطمہ کے ساتھ والے صوفے پہ دوپہر کے انداز میں بیٹھی تھی، ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، گلابی قمیص کے ساتھ کیپری، بال سیاہ گھنگریالے مگر بھوری سنہری اسٹرنگز میں ڈائی کروا رکھے تھے۔ نقوش سے وہ نیپالی کم اور ذرا صاف رنگت کی افرو امریکن زیادہ لگ رہی تھی۔ رنگ گنبدی رخسار کی ہڈیاں اونچی، بھویں بے حد باریک اور چہرے کی جلد عام امریکن لڑکیوں کی طرح فیس ویکسنگ کروانے کے باعث جیسے چھلی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے اچھی لگی تھی یا بری۔ سوری، صبح میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صحیح سے مل نہیں سکی۔ انگریزی میں اس نے بات کرتے ہوئے اس نے ایک نظر اماں پہ ڈالی۔ اماں اتنی نارمل کیوں تھی؟ کیا اماں اور ابا نے اس لڑکی کو قبول کر لیا تھا اتنی آسانی سے؟ اٹس اوکے۔ نہ تو انداز میں رکھائی تھی نہ ہی ولہانہ گرمجوشی، بس نارمل سوبر سا انداز۔ حیا ابھی تک کھڑی تھی، اس سے بیٹھا ہی نہیں گیا۔ عجب سی بے چینی تھی، سو معذرت کر کے کچن کی طرف چلی آئی۔ کچن اور لانچ کے بیچ کی آدھی دیوار کھلی تھی، سو اسے دور سے پھپھو کام کرتی نظر آ گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک ڈش کی ڈریسنگ کرتے ہوئے آہٹ پہ پلٹی۔ وہی جہان والی آنکھیں، وہی نرم مسکراہٹ۔ جی سوری، میں دوپہر میں ذرا تھکی ہوئی تھی۔ نتاشا سے مل لی؟ پھپھو نے دور لانچ کے صوفے پہ بیٹھی عورتوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چونکی۔ اس کا نام نتاشا ہے؟ سرگوشی میں پوچھتے بظاہر چیزیں اٹھا کر پھپھو کو دے رہی تھی۔ ہاں، کیوں کیا ہوا؟ اوہ، پھپھو سمجھ گئیں۔ اگر روسی ایک خوبصورت نام سے کچھ غلط مطلب لیتے ہیں تو اس میں اس کے نام کا کیا قصور؟ قصور تو روسیوں کا ہے نا؟ صحیح، مگر روحیل اچانک آ گیا۔ ابا کا کیا ری ایکشن تھا؟ اب وہ ولید کی باتوں کے اثر سے ذرا نکلی تھی تو ان باتوں کا خیال آیا۔ وہ اسی لیے بغیر بتائے آیا ہے۔ بس بھائی نے تھوڑا بہت جھڑکا اور پھر روحیل نے معافی مانگ لی اور نتاشا نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، سو بھائی مان گئے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی۔ اتنی آسانی سے یہ سب کیسے ہوا؟ اسے یاد تھا کہ اس شادی کی وجہ سے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اوون میں ڈش رکھ کر ڈھکن بند کرتے پھپھو نے گہری سانس لی۔ تو پھر اور کیا کرتے بھائی؟ اب وہ شادی کر ہی چکا ہے اور نتاشا کو مسلمان کر ہی چکا ہے تو بس بات ختم۔ روحیل ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اوون کا ٹائم سیٹ کر کے وہ اس کی طرف پلیٹ تو پلٹی تو ان کے چہرے پہ ایک تھکان زدہ مگر بے شکوہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ان کا بیٹا ہے حیا، اور بیٹوں کے قصور جلدی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سلیب پر لٹکانے کو صرف بیٹیاں ہوتی ہیں۔
کچھ تھا جو اس کے اندر ٹوٹ سا گیا تھا۔ پھپھو اب کاؤنٹر کی طرف چلی آئی تھی۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر اتارے اور پھر چہرے پہ ظاہری بشاشت لا کر وہ ان کی طرف پلٹی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ اور نور بانو کدھر ہے؟ وہ ڈائننگ روم میں بھائی وغیرہ کو چائے دینے گئی ہے۔ میں نے سوچا میں کھانے کو آخری دفعہ دیکھ لوں۔ کھانے کا کام عورت کو خود کرنا چاہیے تاکہ کھانے میں عورت کے ہاتھ کا ذائقہ بھی آئے۔ تو نور بانو ہے نا پھپھو؟ بیٹا، عورت کے ہاتھ کا ذائقہ صرف اس کی فیملی کے لیے ہوتا ہے۔ نور بانو کے بنائے کھانے میں اس کے اپنے بچوں کو ذائقہ آئے گا مگر اس کے مالکوں کو نہیں۔ وہ جہان کی ماں تھی، ان سے کون بحث کرتا؟ سو وہ واپس لانچ میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن میں ولید کی باتیں ابھی تک گونج رہی تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ درمیان میں ابا ایک دفعہ کسی کام سے آئے تو اسے بلا کر پوچھا، الا بخش کہہ رہا تھا کہ ولید نے تمہارا راستہ روکا ہے؟ ولید کا نام لیتے ہوئے ان کی آنکھوں میں برہمی در آئی تھی۔ ویسے وہ نارمل لگ رہے تھے، جیسے نتاشا سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جی، وہ دھمکی دے رہا تھا کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو ہم پر ذاتی حملے بھی کر سکتا ہے۔ اٹک اٹک کر اس نے چند فقرے جوڑے۔ میں اس کو دیکھ لوں گا، اب اکیلے باہر مت جانا۔ ابا کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ اب کیا فائدہ، کل تو ویسے بھی اسے استنبول چلے جانا ہے۔ کھانے کے بعد ثنا نے اس سے کہا کہ وہ ترکی کی تصاویر دکھائے سب کو۔ وہ لیپ ٹاپ لینے کمرے کی طرف جانے لگی تو ارحم اس کے ساتھ آ گئی۔ اس کے سر میں درد تھا اور وہ ذرا لیٹنا چاہ رہی تھی۔ تم نے دیکھا عابدہ چچی اور سہرش کیسے سارا وقت پھپھو کے آگے پیچھے پھر رہی تھی؟ ارحم بیڈ پہ تکیہ درست کر کے لیٹتی بولی تھی۔ واقعی سہرش سارا وقت صرف پھپھو سے بات چیت کرتی رہتی تھی، جیسے مجھے ان کی پرواہ ہے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھاتے باہر آ گئی۔ جب وہ لیپ ٹاپ میز پہ رکھے اپنے ساتھ بیٹھی ثنا کو ایک ایک کر کے تصاویریں دکھا رہی تھی تو نتاشا ثنا کی دوسری جانب سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ زیادہ وقت خاموش ہی رہی تھی، بس کبھی کسی بات کا جواب دے دیتی، کبھی مسکرا دیتی اور کبھی امریکیوں کے مخصوص انداز میں نخرے سے شانے اچکا دیتی۔ 1 منٹ پیچھے کرنا۔ وہ بیوی قدا کی اپنی اور ڈی جے کی تصویر آگے کرتی جا رہی تھی۔ جب اس نے نتاشا کو سیدھا ہوتے دیکھا، وہ بے اختیار رکی، مڑ کر نتاشا کو دیکھا اور تصویر پیچھے کی۔ وہ ڈی جے تھی۔ ادا کے بازار کا منظر۔ عقب میں جہان کھڑا بیگبان سے بات کر رہا تھا۔ وہ بگی کی سواری سے چند منٹ قبل کا فوٹو تھا۔ وہ تصویریں نہیں بنواتا تھا مگر اتفاق سے اس تصویر میں نظر آ ہی گیا تھا۔ یہ جہان ہے نا؟ نتاشا جیسے خوشگوار حیرت سے بولی۔ لانچ میں موجود تمام خواتین رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی، مسکراتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیسے جانتی ہو؟ فاطمہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یہ ہمارے پاس آیا تھا ایک دفعہ، نائٹ اسٹے کیا تھا ہماری طرف۔ بہت سویٹ ہے نا؟ اس نے تائیدی انداز میں حیا کو دیکھا۔ حیا نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور پھر جذبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کتنا سویٹ ہے مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ ہاں، اس نے بتایا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں یاد رہا۔ پھپھو مسکرائی تھی۔ روہیل سے وہ ان ٹچ تھی مگر نتاشا سے نہیں، جو انہیں اچھا لگا تھا۔ آف کورس آنٹی، اس نے بالخصوص بتایا تھا کہ وہ روہیل کی بہن کا شوہر ہے، سو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ سہرش نے
आबदा चची को देखा और आबदा चची ने साइमा ताई को। चंद मुतज़ब्ज़ब निगाहों के तबादले हुए और जैसे लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। पहली बार उसे नताशा बहुत अच्छी लगी। वलीद की बातों से छाई उल्फत ज़रा कम हो गई और वो उन्हें बाकी तस्वीर दिखाने लगी। फिर जब लैपटॉप रखने कमरे में आई तो अरहम उसके बेड पे बैठी उसके फ़ोन को कान से लगाए दबी दबी गुस्सैली आवाज़ में बात कर रही थी। ये लड़की भी ना, हया ने बामुश्किल ना गुस्सा ज़ब्त किया। अरहम उसे देखकर तेज़ी से अलविदाई कलिमात कहने लगी। प्लीज़ कॉल लॉक क्लियर मत करना, मेरे अहम नंबर्स ज़ाया हो जाएंगे। उसने अभी कॉल काटी ही थी कि हया ने फ़ोन के लिए हाथ बढ़ा दिया। अरहम ने बगैर किसी शर्मिंदगी के फ़ोन उसको वापस कर दिया और कमरे से निकल गई। हया ने कॉल लॉग चेक किया, उसी नंबर पे जो उसने अपने मोबाइल के अंदर एक मैसेज में महफूज कर रखा था। अरहम ने आधा घंटा बात की थी, 30 मिनट और 50 सेकंड, जो कि नंबर फ़ोन बुक में महफूज नहीं था। सो अरहम एक नंबर मिलाते मालूम ना हो सका कि ये नंबर इस फ़ोन में पहले से दर्ज है। वो ताज्जुब भरी गहरी सांस लेकर रह गई। ये लड़की पता नहीं क्या कर रही थी। आयशा गुल कहती थी, अच्छी लड़कियां छुपे दोस्त नहीं बनाती। काश वो ये बात अरहम को समझा सकती। वो वापस लॉन्च में आई तो बातों का दौर वैसे ही चल रहा था। फिर साइमा ताई ने एकदम उसे मुखातिब किया, जिहान की वापसी का क्या प्रोग्राम है हया? शायद ये जताना मकसूद था कि उसे जिहान की खबर तक नहीं। उसने बहुत ज़ब्त से गहरी सांस ली। सबीन फुप्पो अभी उठकर किचन तक गई थी। कल मैं इस्तांबुल जा रही हूँ ना, तो फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम डिसाइड होता है। तुम्हारी कब वापसी होगी? सहरिश ने बहुत सादगी से पूछा। उसे लगा सब मिलकर उसकी तहकीर कर रहे हैं। कुछ नहीं कह सकती, जिहान के प्रोग्राम पर मुख्तसर है। उसने बेपरवाही से शाने उचकाए। शायद हफ्ता लग जाए, फिर हम साथ में वापस आ जाएंगे। उसके लहजे की मजबूती पे सब ने, हत्ता के फातिमा ने भी उसे बेइख्तियार देखा। वो नज़रअंदाज करके सना की तरफ मुतवज्जो हो गई, जो प्याली में पानी भर कर लाई थी और अपने पर्स से सुर्ख गुलाबी और कासनी नेल पॉलिश की शीशी निकाल कर मेज़ पे रख रही थी। उसे मार्बल नेल पॉलिश लगानी थी और वो जानती थी कि हया से बेहतर कोई ये काम नहीं कर सकता। लगा कर दे रही हूँ, मगर वज़ू करने से पहले धो लेना। सब अभी तक उसे देख रहे थे। वो जैसे बेनियाज़ सी होकर हर नेल पॉलिश का एक एक कतरा पानी में टपकाने लगी। तीनों रंग बुलबुलों की सूरत में पानी की सतह पे तेज़ी से गिरने लगे। उसकी उम्मीदों और दावों जैसे बुलबुले। वो जानती थी कि वो बहुत बड़ी बात कह गई है। जिहान तुर्की में नहीं था और वो उसके साथ वापस नहीं आएगा, मगर वो उनको मज़ीद खुद पे हंसने का मौका नहीं देना चाहती थी। अब अंगूठा डालो। उसके कहने पे सना ने अंगूठा पानी में डुबो कर निकाला तो नाखून पे तीनों रंगों का मार्बल प्रिंट छप गया था। वाओ! सना 27 से अंगूठे को हर जाविये से देखने लगी। वो कुदरती सा डिज़ाइन था और बहुत खूबसूरत था। कुदरत के डिज़ाइन भी किस कदर खूबसूरत होते हैं ना, इंसान की डिज़ाइनिंग से ज़्यादा खूबसूरत। रात देर से वो रोहेल के साथ ताया अब्बा के
طرف گئی تھی تاکہ جانے سے قبل ان سے مل لے اور طبیعت بھی پوچھ لے۔ تایا ابا کی پٹی بندھی تھی اور وہ قدرے بہتر لگ رہے تھے۔ تم بہن بھائیوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ وہ بیڈ پہ تکیوں سے ٹیک لگا کر نیم دراز تھے۔ برسوں اگر اسے لگا تھا کہ وہ پہلے جیسے تایا فرقان بن گئے ہیں تو وہ غلط تھی۔ گو کہ سرد مہری کی دیوار گر چکی تھی اور وہ نارمل انداز میں اس سے بات کر رہے تھے، پھر بھی پہلے والی بات نہ تھی۔ اس نے اپنے حجاب سے ان کے زخم کو مرہم دیا تھا۔ یہ بات جیسے پرانی ہو گئی تھی۔ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اور جیہان کا کیا پروگرام ہے؟ جیہان میرے ساتھ ہی واپس آئے گا، تایا کے جواب میں اس نے ذرا اونچی آواز میں کہتے ہوئے قریب بیٹھی سائمہ تائی کو پھر سے سنایا تھا۔ تائی کو جیسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ انہوں نے رخ پھیر لیا۔ واپسی پہ دونوں گھروں کا درمیانی دروازہ عبور کرتے ہوئے روہیل نے پوچھا، سائمہ تائی صبح بتا رہی تھی کہ جیہان تمہیں تمہارے برقعے کی ضد کی وجہ سے چھوڑ کر گیا ہے۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے درمیانی دروازہ لاک کیا اور پھر روہیل کی طرف مڑ گئی۔ تمہارے ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں کتنے مارکس آئے تھے؟ میرے مارکس؟ وہ حیران ہوا۔ 999 کچھ؟ کیوں؟ اور جب تمہارے 991 نمبر آئے تھے تو سائمہ تائی نے کہا تھا کہ اس فراڈ بورڈ والوں سے پیپرز کم ہو گئے تھے، سو انہوں نے رینڈملی مارکس کرتے ہوئے شیرنی کی طرح نمبر بانٹے ہیں۔ اور اس بات کو خاندان والوں سے سن کر تم نے کہا تھا کہ ایک منٹ، مجھے تمہارے الفاظ دہرانے دو۔ وہ اس شام میں پہلی مرتبہ مسکرائی۔ تم نے کہا تھا سائمہ تائی اس دن کی سب سے جھوٹی خاتون ہے۔ اوکے سمجھ گیا۔ روہیل ہنستے ہوئے سر جھٹک کر اس کے پوچھ کی طرف بڑھ گیا۔ 6 ماہ قبل اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا۔ اس واہیات ویڈیو کی سی ڈی گھر پہنچ گئی تھی۔ ارہم لانچ میں زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی اور تایا، ابا، روہیل سب وہاں موجود تھے۔ تب اس نے سوچا تھا کہ روہیل تو امریکہ میں ہے، پھر ادھر کیسے آیا؟ مگر اب روہیل ادھر آ گیا تھا۔ اس بھیانک منظر کے سارے کردار یہاں موجود تھے۔ جب وہ ترکی سے واپس آئے گی تو کیا اس کا استقبال اس خواب جیسا ہوگا؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ استنبول ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ٹاکسم کے مجسمے، آزادی کے پتھروں کا رنگ، ٹیولپس کی مہک، استقلال جدیسی پہ چلتے لوگ، سبانچی کی مصنوعی جھیل، ہر شے پہلے جیسی تھی، بس ڈی جے نہیں تھی اور جیہان نہیں تھا۔ مگر ان دونوں کا عکس استنبول کے ہر گلی کو گوچے اور بوسفورس کے نیلے جھاگ کے ہر بلبلے میں جھانکتا رہا تھا۔ اس شہر نے اس کی زندگی بدل دی تھی اور اب اس بدلی ہوئی پوری زندگی میں اس شہر کو بھول نہیں سکتی تھی۔ بیبی کدا کی بندرگاہ سے چند کوس دور وہ پتھروں کے ساحل پہ ایک بڑے پتھر پہ بیٹھی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلی میں بڑے پلیٹینم بینڈ کو گھماتی سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ برسوں جب وہ استنبول آئی تھی تب اسے اب تک وہ جیہان کا ہر نمبر ملا چکی تھی، مگر سب بند تھے۔ وائس پیسج اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کیا کہے؟ الفاظ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ کلیئرنس کے تمام معاملات اس کی توقع سے جلدی حل ہو گئے تھے۔ ویزا اس نے بڑھا لیا تھا۔ پہلے اسے لگا کہ وہ دیر سے واپس آئی ہے، مگر فلسطینی لڑکے اور
اسرائیلی ٹالی بھی ابھی گئے نہیں تھے۔ ان کی آج رات کی فلائٹ تھی اور فریڈم فلوٹیلا نے جو دوستی توڑی تھی وہ اب تک جڑ نہ پائی تھی۔ صبح ادلار آنے سے قبل اس نے متسم کو پھر سے ابایا کے لیے شکریہ کہا تھا۔ وہ جواباً مسکرا کر رہ گیا تھا۔ بالآخر آج شام ان کا ترکی میں یادگار سیمسٹر اختتام پذیر ہو جانا تھا۔ خود اس کا کیا پروگرام تھا وہ ابھی کچھ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ جہان لندن میں ہی تھا اور وہ ادھر نہیں جا سکتی تھی اور اس کو لیے بغیر وہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ کیا کرے؟ ایک لہر تیرتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر واپس پلٹ گئی۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ لہر اس کے قریب ایک چھوٹا سا سیپ ڈال گئی تھی۔ اس نے سیپ چننے عرصے ہوا ترک کر دیے تھے۔ خالی سیپ کھولنے سے بڑی مایوسی کیا ہوگی بھلا؟ مگر یہ جانے کیوں وہ اٹھی اور ذرا آگے جا کر جھکتے ہوئے وہ سیپ اٹھا لیا۔ دائیں پیر پہ زور پڑنے سے اب بھی تکلیف ہوئی تھی۔ سیپ لے کر وہ واپس بڑے پتھر پہ آ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ سفید سرمئی سیپ جس پہ بھوری گلابی لکیر سی بنی تھی۔ سیپ گیلا تھا اور ریت کے ذرات بھی اس پہ لگے تھے۔ اس نے پرس سے ٹشو نکالا، سیپ کو اچھی طرح صاف کیا یہاں تک کہ ٹھنڈا سخت کھول چمکنے لگا اور پھر وہاں سے اٹھ آئی۔ پکنک کے لیے دور دور تک ٹولیوں میں بیٹھے سیاحوں سے اسے چھری ملنے کی توقع تھی، مگر ایک خوانچہ فروش سامنے ہی کھڑا نظر آ گیا۔ اس کے پاس چاقو تھا۔ حیا نے اس سے چاقو لیا اور وہیں اس کی ریڑھی کے ساتھ کھڑے کھڑے سیپ کو چاقو سے کاٹا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سیپ ہوگا۔ اس میں سے یا تو سفید موتی نکلے گا یا پھر نہیں نکلے گا، مگر ان دونوں ممکنات میں سے جو بھی ہو وہ دوبارہ کبھی سیپ نہیں چنے گی۔ اس نے کٹے ہوئے سیپ کے دونوں باہم ملے ٹکڑوں کو آہستہ سے الگ کرتے ہوئے کھولا۔ دھیرے دھیرے دونوں ٹکڑے الگ ہو گئے۔ وہ یک ٹک سی کھلے سیپ کو دیکھ رہی تھی۔ تیسرا امکان بھی ہو سکتا تھا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بہار گل کے سامنے حلیمہ آنٹی کے فرشی نقشت والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی حیا؟ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ بہت اداسی سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے زمین پہ بیٹھی تھیں۔ بہارے نے سبز فراک کے اوپر گھنگریالے بھورے بالوں کو ہمیشہ کی طرح ہم رنگ پونی میں باندھ رکھا تھا، مگر اس کا چہرہ ہمیشہ جیسا نہ تھا۔ تو تم نے اپنا پاسپورٹ کیوں جلایا؟ اس نے جب سے حلیمہ آنٹی سے یہ بات سنی تھی وہ اچنبھے کا شکار ہو گئی تھی۔ تاکہ وہ نیا پاسپورٹ دینے کے لیے میرے پاس آ جائے، بہارے نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ حیا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ بہارے بہت سمجھدار، بہت ذہین بچی تھی، مگر اس طرح کی بات کی امید اس نے بہارے سے نہیں کی تھی۔ تمہیں کیوں لگا کہ وہ اس طرح واپس آئے گا؟ وہ اس کے جھکے سر کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بہارے خاموش رہی۔ بہار گل، تمہیں کس نے کہا کہ ایسا کرنے سے واپس آ جائے گا؟ اب کہ اس نے سر اٹھایا، اس کی بھوری سبز آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ سفیر نے کہا تھا کہ ایسا کرو گی تو وہ آ جائے گا۔
اچھا، وہ اب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ تو سفیر بے کیوں چاہتے تھے کہ وہ ادھر آ جائے جبکہ ادھر آنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ بہاریں ٹکر ٹکر اس کو دیکھنے لگی۔ حیا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سفیر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ عبدالرحمن کدھر ہے؟ اور وہ ہچکچائی۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ تمہارا؟ ہاں، مجھے سب پتا ہے، اور اب اس بات کا ذکر مت کرو۔ اس نے جلدی سے بہاریں کو چپ کروایا۔ دروازہ کھلا تھا۔ حلیمہ آنٹی کچن تک ہی گئی تھیں۔ تم نے کہا تھا ہم مل کر اسے ڈھونڈیں گے۔ بہاریں نے بے چینی سے اسے کچھ یاد دلایا۔ وہ ترکی میں نہیں ہے اور ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ میرے ابا نے اجازت۔ باہر آہٹ ہوئی تو وہ جلدی سے خاموش ہو گئی۔ حلیمہ آنٹی دوائی کی شیشی پکڑے اندر آئی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح دوپٹہ اوڑھے مسکراتا حکیم چہرہ۔ ان کو یقیناً خود بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا۔ مجھے نہیں کھانی دوائی۔ بہاریں نے برا سا منہ بنایا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کو کل سے بخار ہے، پلیز اسے دوائی پلا دو حیا، میں تب تک کچن دیکھ لوں۔ انہوں نے سرپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے جلدی سے پکڑ لیا۔ میں پلا دیتی ہوں۔ تھینک یو بیٹا، میں تب تک کھانا نکالتی ہوں، تم کھانا کھا کر جانا، مسکرا کر کہتی وہ باہر نکل گئی۔ حیا نے گردن ذرا سی اونچی کر کے دروازے کو دیکھا۔ جب وہ اوجھل ہو گئی تو وہ بہاریں کی طرف مڑی۔ کیا تم نے بتایا کہ یہ سب تم سے کرنے کے لیے سفیر نے کہا تھا؟ ساتھ ہی اس نے چمچ میں بوتل سے جامنی سرپ بھرا۔ بہاریں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے منہ کھولا۔ اس نے چمچ اس کے منہ میں رکھا۔ اللہ اللہ، میرا منہ کڑوا ہو گیا۔ سرپ پینے کے بعد وہ منہ کے زاویے بگاڑے شکایت کرنے لگی۔ اللہ تمہیں سمجھے، اللہ تمہیں سمجھے۔ وہ جلدی جلدی پانی کا گلاس پیتی برا سا منہ بنائے کہہ رہی تھی۔ پانی پی کر بھی اس کے منہ کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیسے اپنی اصل اداسی کا چڑچڑاپن اس سرپ پہ نکال رہی تھی۔ اتنا بھی کڑوا نہیں تھا۔ ٹھہرو، میرے پاس کینڈی یا چاکلیٹ ہوگی۔ اس نے قالین پر رکھا اپنا پرس کھولا اور اندر ہاتھ سے ٹٹولا۔ صبح پرس میں چیزیں ڈالتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ کینڈی اندر رکھی تھی، ایک گلابی ریپر والی کینڈی اور ایک خالی ریپر۔ اس نے دونوں چیزیں باہر نکالی اور کینڈی بہاریں کو دی۔ شکریہ۔ بہاریں نے جلدی سے کینڈی کھول کر منہ میں رکھی۔ حیا نے خالی ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے اس ریپر کے ساتھ ڈاکٹر ابراہیم کی بات بھی یاد آئی تھی۔ عذاب کی پہلی۔ بہاریں تمہیں یاد ہے عائشہ نے کہا تھا کہ حجاب لینا عذاب کی جنگ جیسا ہے؟ ساری کڑواہٹ بھلائے کینڈی چوستی بہاریں نے اثبات میں سر ہلایا۔ پتا ہے مجھے کسی نے کہا کہ اس میں کچھ مسنگ ہے۔ کیا عائشہ کچھ بتانا بھول گئی تھی؟ بہاریں کی ہلتے لب رکے۔ آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری۔ ہاں مجھے پتا ہے، عائشہ نے آخر میں بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ کینڈی والے منہ کے ساتھ۔ خوشی سے بولتی بولتی ایک دم رکی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی۔ تمہیں بگلوں نے بتایا کیا؟ بگلے؟ حیا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ہاں ہاں، بہاریں خوشی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جب سمندر کنارے عائشہ یہ سب بتا رہی تھی تو میں نے دل ہی دل میں بگلوں کو یہ بات بتا دی تھی۔ مرمرا کے بگلے اور سلطان احمد مسجد کے کبوتر دل کی بات سن لیتے ہیں، مگر تم عائشہ کو نہ بتانا کہ میں نے یہ کہا ہے، اور آگے سے کہتی ہے دل کی بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ حیا بے اختیار ہنس پڑی۔
وہ ٹھیک کہتی ہے، مجھے یہ بات میرے ٹیچر نے کہی تھی۔ بگلے اور کبوتر کیسے کسی کے دل کی بات سن سکتے ہیں؟ بہارے کو اس کا یوں کہنا جیسے بہت برا لگا۔ کیوں؟ وہ محسن کے دل کی بات تو سنتے ہیں نا، اسی لیے وہ کبوتر بن گئی تھی۔ تو میرے دل کی بات کیوں نہیں سن سکتے؟ محسن کون؟ وہ ذرا سا چونکی، اسے لگا اس نے یہ بات پہلے بھی کہیں سنی تھی۔ محسن جو کبوتر بن گئی تھی؟ کیا تم نے محسن کا واقعہ نہیں سن رکھا؟ بہارے کو اس کی لا علمی پہ حیران کیا۔ نہیں، تم سناؤ۔ اوکے۔ بہارے نے کرچ کرچ کی آواز کے ساتھ جلدی کینڈی چبائی اور کسی ماہر داستان گو کی طرح سنانے لگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کپادوکیا میں ایک نواب کی بیٹی رہتی تھی، اس کا نام محسن تھا۔ ایک دن محسن نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر ایک لڑکا کچھ چیزیں بیچ رہا ہے۔ اس کے پاس کڑھائی لیے ہوئے رومال، قالین اور ایک منٹ، اتنی لمبی کہانی میں نہیں سن سکتی، صرف ہائی لائٹ بتاؤ۔ حیا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بہارے کو روکا۔ وہ جو بہت خوشی سے سنا رہی تھی، خفا سی ہو گئی۔ بس اسے وہ لڑکا پسند آ گیا، مگر نواب نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا اور محسن کو قلعے میں بند کر دیا۔ وہاں کھڑکی پہ روز کبوتر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے محسن کے دل کی بات سن لی، پھر وہ کبوتر بن گئی۔ وہ روز صبح کبوتر بن کر اڑ جاتی اور شام میں واپس آ کر پھر سے لڑکی بن جاتی۔ نواب کو پتہ چل گیا تو اس نے زہریلے دانے رکھ دیے۔ محسن نے وہ کھا لیے اور وہ مر گئی، اور پھر اس کا باپ بھی پتہ نہیں کیسے مر گیا۔ آخری بات بہارے نے ہاتھ جھلا کر بہت ناراضی کے عالم میں کہی تھی، مگر حیا سن نہیں رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ریپر کو دیکھ رہی تھی۔ جس رات جہان گیا تھا، اس سے قبل آخری دفعہ وہ اس سے اٹالین ریسٹورنٹ میں ٹھیک سے بات کر پائی تھی، اور جب اس نے جہان سے واپسی کا پوچھا تو اس نے کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے میں محسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اس نے شکن زدہ ریپر پہ انگلی پھیری۔ اس پہ بنے غار کو دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ کپادوکیا؟ بہارے الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کپادوکیا جانا ہے۔ وہ کپادوکیا میں ہے، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا اور تیزی سے فلائٹ انکوائری ڈائل کرنے لگی۔ کیا وہ کپادوکیا میں ہے؟ کیا تم اب ادھر جاؤ گی؟ بہارے بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ حیا ایک دم ٹھہر سی گئی۔ اسے اپنی ایکسائٹمنٹ میں بہارے کے سامنے کپادوکیا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر بہارے نے کسی کو بتا دیا تو اسے تو راز بھی رکھنے نہیں آیا تھا۔ اس نے خود کو کوسا اور فون بند کر دیا۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ کپادوکیا چل سکتی ہوں؟ بتاؤ، بہارے نے اس کا گھٹنا ہلا کر پوچھا۔ شش۔ اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اب یو ٹرن نہیں لے سکتی تھی۔ وہ بہارے کو بتانے کی غلطی کر چکی تھی۔ پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، پلیز حیا۔ بہارے اب دبی آواز میں منت کرنے لگی تھی۔ ایسا کرتے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی و دبی و بے بسی سمو لی تھی۔ پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں میں اچھی لڑکی بن کر رہوں گی، تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گی۔ میں تمہیں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ حیا نے بے چینی اور تذبذب سے کھلے دروازے کو دیکھا۔ حلیمہ آنٹی کسی بھی وقت آ سکتی تھیں۔ پلیز حیا، پلیز۔ بہارے کی اداس آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔